بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں چینل آتش-e-Gul میں کتابوں کے حوالے سے گفتگو کی جاتی ہے۔ یہ وہ کتابیں ہیں جن میں تاریخ پوشیدہ ہے۔ آج ہم چونکہ ایک بہت اہم موضوع پہ گفتگو کریں گے تو وہ دو قسطوں پر مشتمل ہوگی، کیونکہ ہماری کوشش ہے کہ ہم یہ گفتگو 15 منٹ سے زیادہ نہ کریں۔ تو اس حوالے سے آج ہم 4 کتابوں کے حوالے سے بات کریں گے، اور یہ بات کرنی اس لیے ضروری ہو گئی ہے کہ پاکستان کے سابق آرمی چیف جناب جنرل باجوہ نے اپنے آخری خطاب میں بھی سیاست پہ بات چیت کرنے کو ملوز خاطر رکھا ہے، اور انہوں نے خاص طور پہ سقوط ڈھاکہ یا مشرقی پاکستان کی علیحدگی بنگلہ دیش کی شکل میں ہونے کی ذمہ داری جو ہے وہ سیاستدانوں پہ ڈالی۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ ذمہ داری فوج پہ نہیں، سیاستدانوں پہ عائد ہوتی ہے۔ اس پہ بنگلہ دیش میں مقیم بہاری میسوری نے پاکستان کے ترجمان جناب احتشام صاحب، جو امریکہ میں ایک چینل چلا رہے ہیں، انہوں نے اسے آدھے سچ سے بیان کیا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مشرقی پاکستان کی علیحدگی اور بنگلہ دیش کا بننا یہ کسی ایک کو اس کا ذمہ دار قرار نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ یہ بہت بڑا واقعہ ہے بر صغیر کی تاریخ میں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ذمہ داری کے تعین کو 4 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، اور اس میں ایک حصہ جو ہے وہ سیاستدانوں کا بھی ہے، فوج کا بھی ہے، مفتی باہنی کا بھی ہے، اور ہندوستان کا بھی ہے، کیونکہ ہم اس امر کو نظر انداز نہیں کر سکتے کہ بنگلہ دیش کی علیحدگی کے بعد مسز اندرا گاندھی نے نئی دہلی میں ایک جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہنے سے بھی گریز نہیں کیا تھا کہ انہوں نے نظریہ پاکستان کو خلیج بنگال میں ڈبو کر ہندوستان پہ مسلمانوں کی 1000 سالہ حکمرانی کا بدلہ لے لیا ہے۔ تو یہ اگر ہندوستانی فوج مفتی باہنی کو آرگنائز کر کے مشرقی پاکستان میں دہشت گردی کو جنم نہ دیتی، تو اس حوالے سے یہ ممکن نہیں ہو سکتا تھا کہ مشرقی پاکستان بنگلہ دیش میں تبدیل ہو جائے، کیونکہ 1948 میں جب زبان کے حوالے سے ہندوستان نے مشرقی پاکستان میں ایک علیحدگی کی تحریک کو جنم دیا تھا، اس وقت قائد اعظم محمد علی جناح بیماری کے باوجود مشرقی پاکستان گئے تھے، اور ڈھاکہ میں جس کو بنگلہ دیش میں رپورٹ کیا گیا تھا 3 لاکھ کا اجتماع، لیکن بھارتی پریس نے اسے 6 لاکھ کا اجتماع قرار دیا تھا، کیونکہ وہ
پلٹن گراؤنڈ سے باہر جو لوگ جمع تھے ان کو بھی انہوں نے اس میں کاؤنٹ کیا تھا۔ اس جلسہ عام میں قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک یہ سوال بھی جلسے میں حاضرین سے کیا تھا لینگویج کنٹروورسی کے حوالے سے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مشرقی پاکستان کو ایک علیحدہ مملکت بنا دیا جائے تو ہم وہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن جو 3 لاکھ کا یا 6 لاکھ کا جو مجمع تھا اس میں انہوں نے ہاتھ اٹھا کر اس وقت کہا تھا کہ نہیں، ہم ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ تو یہ جو علیحدگی ہے بنگلہ دیش کی، یہ بھارتی فوج اور بھارتی سیاسی لیڈرشپ کی مکتی باہنی کے ذریعے مشرقی پاکستان میں جو مغربی پاکستانی بستے تھے، جو بہاری پاکستانی بستے تھے، جو پاکستان کے وفادار بنگالی بستے تھے، ان پر ظلم و ستم کر کے اور ان کے خلاف دہشت گردی لانچ کر کے بالآخر جو ہند و پاکستان جنگ کی صورت میں ظاہر ہوا، اس کی وجہ سے بنگلہ دیش بنا۔ تو اس میں قمر باجوہ صاحب کی یہ بات جو ہے کہ ذمہ داری کا تعین سیاستدانوں پہ ہوتا ہے، تو 1/4 ضرور ہوتا ہے، اور اس کے لیے جو ہم نے یہاں 4 کتابیں رکھی ہیں ان پہ ہم گفتگو کریں گے، جس میں صدیق صالح جو بریگیڈیئر تھے ispr کے، اس وقت مشرقی پاکستان میں چیف تھے، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے جس کا اردو ترجمہ ہوا ہے میں نے ڈھاکہ کو ڈوبتے دیکھا۔ اس کے علاوہ جو ایک کتاب ایڈمرل ڈائری، جو جناب اس وقت ریئل ایڈمرل تھے، مشرقی پاکستان میں پوسٹ ہوئے تھے، ریئل ایڈمرل محمد شریف، اور جو بعد میں پرزنر آف وار ہونے کے بعد پاکستان واپس آ کے نیول چیف کے پروموشن ہونے کے بعد ایڈمرل کے طور پہ چیف آف نیول سٹاف بھی رہے، اور پھر جنرل ضیاء کے زمانے میں ریٹائرمنٹ کے بعد وہ فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے چیئرمین بھی رہے۔ انہوں نے اپنی شورى آفاق کتاب میں یہ جو کچھ لکھا ہے، میں سمجھتا ہوں وہ اب تاریخ کا حصہ ہے، وہ اب تاریخ کا حصہ ہے۔ یہ کتاب جناب ایڈمرل صاحب نے 6 اکتوبر 2010 کو یہ راکم کو مار کی تھی، اور اس میں انہوں نے یہ لکھا تھا کہ مائی ڈیئر رانا عبد الباقی، take a light dip in this book, which will enable you to recall our unpleasant past of 1971. تو اس میں انہوں نے جو بات چیت کی ہے وہ میں سمجھتا ہوں تاریخ کا حصہ ہے، اور اس میں وہ صفحہ 133 پہ لکھتے ہیں، Please don't forget that for 10 long months, the small and totally ill-equipped contingents of the Army, Navy and Air Force, organized on ad hoc basis, operated against heavy odds under unimaginably difficult conditions rarely faced by any military force in the world. They successfully re-established the writ of the Pakistan government and kept open a window of opportunity for nearly 5 months for a political settlement. Unfortunately, this was sabotaged because of the ambitions and intrigues of the 2 main elected leaders,
Mr. Bhutto and Mr. Mujib, and the inaptitude, incompetence, and political ambition of the military junta in power. تو یہ جنرل باجوہ کی بات کی نفی اس سے ہوتی ہے، اور اس کے حوالے سے وہ صفحہ 97 پہ لکھتے ہیں، 97 پہ، The military leaders required to handle statecraft through troubled waters were neither politically oriented or qualified for the Herculean task, nor were they men of wisdom who could lead the country on a sound footing. Its structure could only be built on democratic foundations instead of bullying tactics, regimentation, or personal whims. While learning the art of politics in the newly acquired role, they gradually abandoned their primary function of the art of soldiering. Not content with mere politics, they also started amassing wealth and usurping status for themselves and their following generations by mutual support and corrupt practices one after another. تو یہ جو انالیسز ہے مرحوم ایڈمرل شریف کا، اس پہ جناب باجوہ صاحب کو غور و فکر کرنا چاہیے کہ آج ان کی اہلیہ کے حوالے سے جو دولت کی فراہمی کی بات کی جا رہی ہے، تو کیا وہ بھی درست ہے؟ اور اس میں جو انہوں نے بیان کیا ہے، اس میں وہ 1/4 حصہ سیاستدانوں کا بھی بیان کر دیا ہے، جس میں جناب مجیب الرحمان اور جناب ذوالفقار علی بھٹو نے ادھر تم ادھر ہم کا نعرہ لگایا. اس کا تذکرہ بھی ایڈمرل ڈائری میں جناب محمد شریف نے کیا ہے، ایڈمرل شریف نے کیا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ مسز اندرا گاندھی کے مشرقی پاکستان کو بنگلہ دیش میں تبدیل کرنے کے بعد اس بیان کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، جس میں وہ کہتی ہیں کہ نظریہ پاکستان کو خلیج بنگال میں ڈبو کر بھارت ماتا نے ہندوستان پر مسلمانوں کی 1000 سالہ حکمرانی کا انتقام لے لیا. تو یہ جو ڈبیکل آف ایسٹ پاکستان ہے، اس میں انڈیا کی سازشوں کو بھی اس کا حصہ جاتا ہے. اور اگرتلا سازش کیس کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو بھارت اس کے لیے 1965 کی جنگ کے بعد مسلسل کام کر رہا تھا، اور مکتی باہنی کی ٹریننگ بھی اسی کا حصہ تھی. اور اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ جو جنرل یحییٰ کو رول ادا کرنا چاہیے تھا وہ اس میں قطعی ناکام رہے، اور ان کو بھی اس کا حصہ جاتا ہے 1/4. تو اس کے لیے میں ایک کتاب ہے جو مشرقی پاکستان کی علیحدگی کی دردناک کہانی کے حوالے سے یہ لکھی ہے رحمان ظفر نے. تو اس میں خاص طور پہ ایک بہت ہی اہم بات کی گئی ہے. اس میں جنرل یحییٰ نے جب اقتدار سنبھالا تھا ایز چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر کے طور پر 28 نومبر 1969 کو، اور انہوں نے پاکستان کی عوام سے خطاب کیا تھا، اس میں انہوں نے خاص طور پر جو بات واضح کی تھی اس کا رحمان ظفر نے اس میں تذکرہ کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جنرل چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر جنرل آغا یحییٰ خان نے اس بات کو واضح کر دیا اس خطاب میں کہ وہ 1 یونٹ توڑنے کا فیصلہ کر چکے ہیں
اور پیرٹی کا اصول بھی ختم کر دیں گے۔ جبکہ فیلڈ مارشل صدر ایوب خان نے جن وجوہ کو مد نظر رکھ کر استعفیٰ دیا تھا اس میں 1 یونٹ کا توڑنا اور پیرٹی کے اصول کا خاتمہ انہیں قبول نہیں تھا۔ صدر ایوب بجا طور پر یہ سمجھتے تھے کہ ان حالات میں ان دونوں چیزوں کے خاتمے سے پاکستان کے وجود کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ جانے کا اندیشہ ہے۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اپوزیشن کے لیڈروں سے یہ کہا تھا کہ اس قسم کے فیصلے انتخابات کے نتیجے میں منتخب ہونے والی نئی اسمبلی پر چھوڑ دیے جائیں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ بحیثیت صدر یہ فیصلے ذاتی طور پر کرنے کا انہیں کوئی حق نہیں ہے۔ یہ دونوں چیزیں پہلی حکومتوں نے انتہائی نازک ملکی حالات میں ملک کی بہتری اور سالمیت کے لیے منظور کی تھی۔ اس لیے اگر ان دونوں کو ختم کرنا ہی مطلوب ہے تو اس کی ذمہ داری بالغ رائے دہی کے بنیاد پر آنے والی اسمبلی قبول کرے، کیونکہ ان چیزوں کے خاتمے سے ملک ٹوٹتا نظر آتا ہے، اور ایک ایسی کارروائی میں جس سے مجھے ملک کی ریخت نظر آئی ہو میں شریک کار نہیں ہو سکتا۔ تو یہ جو صورتحال ہے اس میں جنرل یحییٰ خان کی اس میں جنرل یحییٰ خان کی بے حکمتی شامل نہیں تھی؟ کیونکہ یہ فیصلہ اگر بعد میں آنے والی اسمبلی کرتی تو یہ الزام پھر فوج پر نہیں آ سکتا تھا۔ تو اس میں سمجھتا ہوں کہ فوج بھی اسی طرح 1/4 اس ذمہ داری کو لینے کی ذمہ دار ہے۔ تو یہ بات چیت ہم ابھی جاری رکھیں گے، کیونکہ کتابوں میں جو تاریخی حقائق ہیں وہ کافی طویل ہیں، لیکن ہم مختصراً چند اقتباسات کے ساتھ ان کتابوں میں، جس میں دی یونائٹڈ اسٹیٹس اینڈ انڈیا، پاکستان اینڈ بنگلہ دیش، یہ نارمن براؤن نے کتاب لکھی ہے جو امریکن رائٹر ہیں۔ اس کے علاوہ جناب صدیق صالح جو اس وقت مشرقی پاکستان میں ispr کے چیف تھے، انہوں نے کتاب لکھی ہے میں نے ڈھاکہ ڈوبتے دیکھا۔ تو اس میں بہت سی ایسی باتیں ہیں جن پر قوم کو غور و فکر ضرور کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ۔